قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ کیونکہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے، جب وہ مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو سب سے پہلا کام شکر گزاری ہے۔ اسی سے ہماری قرآن کی شروعات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی تعریف سے قرآن شروع ہو رہی ہے۔ ہماری زندگی اللہ کی تعریف سے شروع ہونی چاہیے، ہماری موت اللہ کی تعریف پر ختم ہونا چاہیے۔ قرآن، اسلام، ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، زندگی کا مقصد کیا ہے تمہارا، کیسی شکر گزاری کرو اللہ کی، اللہ کا نام صبح و شام تمہاری زبان پر ہو، اللہ کا ذکر صبح و شام تمہاری زبان پر ہو۔ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 162 میں کہا، سورہ نمبر 6 آیت نمبر 162 میں اللہ نے کہا، قل کہہ دو، انا صلاۃ، بے شک میری نماز، و نسکی، میری قربانیاں، و محیایا، میرے جینے کا مقصد، و مماتی، اور میرے موت کی وجہ، للہ رب العالمین، صرف اللہ کے لیے ہے۔ رب العالمین جو ہے اللہ کی ہدایت بھول گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ میں ساریہ فاطمہ بنت جناب عمران آج کے اس IREF پر منعقد ہونے والے خواتین کے اجتماع کی میں ناظمہ رہوں گی۔ یہ اجتماع IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ آج کی طرح ہر بار ہفتے کے دن ایسا ہی اجتماع منعقد ہوتا رہے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم قرآن مجید کے چند آیت کی تلاوت سے ہمارے اس اجتماع کی شروعات کرتے ہیں۔ تلاوت آپ سب کو محترمہ امت الاحد بنت جناب عمران سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ اب میں آپ سب کے سامنے سورہ کوثر اور سورہ لہب کی تلاوت کروں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ان شانئک هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، سیصلی نارا ذات لہب، وامرأتہ حمالۃ الحطب، فی جیدہا حبل من مسد۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کو میں IREF کے شعبہ خواتین کی جانب سے تہہ دل سے استقبال کرتے ہوئے IREF کا بنیادی تعارف دیتی چلوں۔ IREF یعنی اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن ایک اسلامی دعوتی ادارہ ہے جس کے بانی اور صدر جناب عمران ہے۔ IREF کی بنیاد ہمارے اس دور کے سب سے مشہور اور معروف مبلغ دین شیخ احمد دیدات کے دعوتی کام کے نہج پر رکھا گیا ہے۔ شیخ احمد دیدات سے متاثر ہو کر جناب عمران نے اسلامی دعوتی کام کو IREF کے ذریعے شروع کیا۔ IREF اسلامک ریسرچ اینڈ ایجوکیشنل فاؤنڈیشن اپنے شہر حیدرآباد میں سن 1998 یعنی 1998 عیسوی میں حکومت ہندوستان سے اجازت لے کر شروع کیا گیا ہے۔ الحمدللہ IREF کا بنیادی مقصد ماشاءاللہ اسلام کی تبلیغ اور تشہیر کرنا ہے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت پیش کرنا ہے۔ IREF کا نصب العین قرآن اور حدیث بفہم اور منہج صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ہے۔ آئیے اب میں آپ کو آج کی ہماری محترمہ امت المتین کا مختصر تعارف دیتی چلوں۔ محترمہ امت المتین BSc جینیٹکس کی طالبہ تھی اور انہوں نے جب جولائی 2005 عیسوی یعنی 2005 میں جناب عمران سے دوسری بیوی کی حیثیت سے نکاح کیا تو اس کے بعد سے اللہ کی طرف سے یہ ممکن ہو پایا
کہ IREF کے شعبۂ خواتین کے ذریعے مخصوص توجہ کے ساتھ خواتین میں دین اسلام کے دعوت کا کام کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آج اگرچہ کہ محترمہ امت المتین 5 بچوں کی ماں ہے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس بات کا احساس نہیں ہونے دیا کہ اولاد یا گھریلو ذمہ داری ایک عورت کو دعوت دین سے رکا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ جناب عمران کی طرح محترمہ امت المتین انگریزی اور اردو میں تقاریر کرتی ہے، اور ان کے تقاریر کے ویڈیوز جناب عمران کے ویڈیوز کے ساتھ آپ لوگ youtube.com/IREF ویڈیوز پر دیکھ سکتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب میں محترمہ امت المتین سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اپنے درس قرآن کے لیے اسٹیج پر تشریف لائے۔ محترمہ امت المتین کے درس قرآن کے بعد ان سے سوالات اور جوابات کی نشست کے جو اصول ہے وہ میں آپ لوگوں کو سوالات اور جوابات شروع کرنے سے پہلے بتاؤں گی۔ محترمہ امت المتین کے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده ولا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد آج کے اس نشست کی ناظمہ کا، سامعات میں موجود بزرگوں کا اور میری بہنوں کا میں اسلامی طریقے سے استقبال کرتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جس کا معنی ہے آپ سب پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ میرے آج کے درس قرآن کا عنوان ہے اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام۔ سب سے پہلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک بار پھر یہاں پر اللہ کے اس کلام کو سننے، سمجھنے، عمل کرنے، دوسروں کو عمل کرنے کی دعوت دینے کی اس جستجو کی اللہ نے جو ہم کو توفیق دی ہے، اس کے لیے جو اللہ نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے، اس کے لیے اللہ کا بہت بہت ہم شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ۔ اور اگر آپ لوگ غور کریں گے جس جستجو سے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم قرآن پر غور و فکر کریں، تدبر کریں، اگر آپ غور کریں گے قرآن کے جو مکمل جملہ 114 سورے ہیں، 114 سوراس یہ جو قرآن میں ہیں، اس قرآن کے سورہ نبا سورہ نمبر 78 سے لے کے سورہ ناس سورہ نمبر 114 سورہ ناس جو ہے، جس کو ہم عام طور پر یہ آخری پارے کے جو پورے سورے ہیں 78 سے لے کے 114 تک، پارہ اما جس کو ہم کہتے ہیں، 30واں یا آخری پارہ جس کو ہم کہتے ہیں، اس سورے کی اس پارے میں یہ جو تمام یہ جو سورے ہیں، اس کی خصوصیت کیا ہے؟ یہ قرآن کے دوسرے سوروں کے بنسبت چھوٹی صورتیں ہیں۔ ان میں سے کئی صورتیں ہم کو یاد بھی ہیں، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے میری بہنوں، ہم کو کئی سارے سورے اس میں کے یاد ہے، ہم اس کو ہماری نمازوں میں پڑھتے ہیں، اپنی اولاد کو بھی پڑھاتے ہیں، اسکول میں ٹیچرز بھی اپنے بچوں کو پڑھاتی ہیں، اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھاتی ہیں، لیکن تفسیر معلوم ہونا تو دور کی بات ہے، ہم کو اس کا بنیادی مفہوم تک پتہ نہیں ہے۔ لہذا اسی کوشش میں کہ ایک بنیادی مفہوم، ایک معمولی اعتبار سے، ایک بنیادی اعتبار سے ہم کو سمجھ میں آئے کہ اللہ نے ہم سے قرآن میں ان سوروں میں کیا کہا ہے، تاکہ جب ہم اس کو پھر اب نمازوں میں پڑھیں گے، چھوٹی چھوٹی جو صورتیں ہم کو یاد ہے اس کا ہی مفہوم ہم کو اگر معلوم ہو جائے تو ہمارے لیے قرآن کو ہدایت کے طور پر لینے بڑی آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ۔
تو اسی کوشش کے ساتھ ماشاءاللہ ہم اس نشست کو درس قرآن کے ہم نے اس کو شروع کیا. نومبر کا یہ پہلا جو ہفتہ ہے اور آنے والے 3 ہفتوں میں مکمل ہم پارہ اما مکمل کر لیں گے انشاءاللہ. تو اگر آپ لوگ غور کریں گے ہم نے جو اس کو شروع کیا ہے تاکہ اس کی ہم تبلیغ کر سکیں, اس کے لیے خاص میں ایک دعا ہر درس قرآن میں اپنے لیے کر لیتی ہوں کہ اے اللہ سبحانہ تعالیٰ, آج بھی وہی کرنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس درس قرآن میں اگر میری زبان سے کوئی ایسی گفتگو ہو جائے کہ اللہ جس سے آپ ناراض ہوتے ہیں تو اے اللہ مجھے معاف فرما دیجئے, اور سننے والوں پر اس کا رائی کے دانے کے برابر بھی اثر مت چھوڑیے. اور اے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ہماری موت تک اس قرآن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی طرح اس سے جڑنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے, آمین یا رب العالمین. آج کا جو ہمارے درس قرآن کا عنوان ہے اللہ کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام. یہ عنوان قرآن کے 2 سوروں پر ہم نے اس کو منتخب کیا ہے, 2 سوروں پر یہ مبنی ہے ماشاءاللہ. ایک ہے قرآن کا 108 نمبر والا سورہ, سورہ کوثر, جو میں سمجھتی ہوں سورہ اخلاص کے بعد سب سے زیادہ ہم یہی اس کی زیادہ تلاوت کرتے ہیں, سورہ کوثر سورہ نمبر 108. اور ایک سورہ ہے سورہ لہب سورہ نمبر 111. ان 2 سوروں پر انشاءاللہ آج ہم ہماری گفتگو کریں گے اور ان سوروں پر غور و فکر کریں گے. سب سے پہلے ہے سورہ کوثر. سورہ کوثر آپ کو آدھی رات کو اگر اٹھا کر پوچھ لیں گے آپ کو یاد ہے, کیونکہ سب سے دیکھا جائے تو سب سے چھوٹی سورت قرآن مجید کی ہے, سب کو یاد ہے, لیکن معنی اتنے وسیع ہیں کہ پہلی آیت پہ اگر ہم بات کرنا شروع کر دیں تو زندگی تمام اس کو ہم مکمل نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ کوثر ہے, سورۃ الکوثر ہے. تو اس سورے پر گفتگو شروع کرنے سے پہلے یہ سورہ کن حالات میں نازل ہوا یہ ہمارے لیے جاننا بڑا ضروری ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت ملی, 40 سال کی عمر کے تھے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, نبوت ملی اور دیکھتے ہی دیکھتے آہستہ آہستہ قرآن کی آیتیں نازل ہوتی جا رہی ہیں. وقتاً فوقتاً جس حالت میں قرآن مجید نازل ہو رہی ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان اولون ہمارے صحابہ میں جو سب سے اولون والی کیٹیگری ہے, جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا, یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تمام جو ہمارے صحابیات ہیں, امہات المومنین بھی اس میں ہیں. تو ان پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جیسے نازل ہوتی ان کو سناتے, کفار مکہ کو سناتے, ہر ایک کو سناتے. ان میں سے جس کو اللہ نے ہدایت دی اسلام قبول کر لیتے, جس کو ہدایت نہیں ملی ان میں 2 قسم کے رہتے, ایک خاموش بیٹھ جاتے, دوسرے خاموش نہیں بیٹھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الگ الگ طریقے سے اذیتیں پہنچاتے, ہر طریقے کی تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے, جسمانی طور پر, ذہنی طور پر, مالی طور پر, ہر قسم کی تکلیف پہنچاتے. آپ غور کریں گے قرآن میں الگ الگ مقامات پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طریقے سے مدد کی, وہ مدد الگ مدد. سورہ نصر کی جب ہم بات کریں گے اس پر آئیں گے, جیسے جنگوں میں اللہ سبحانہ جنگ عظیم جو الگ الگ جنگ ہوئی, جنگ بدر ہوئی, ایسی جو الگ الگ جنگیں ہیں اس میں اللہ کی مدد کیسی آئی, عام حالات میں کیسی آئی, اس کے اوپر ہم نصر کے کانٹیکس میں انشاءاللہ بعد میں بات کریں گے. آج ہم اللہ کی جو مدد سورہ کوثر کے تعلق سے ایسی بات کر رہے ہیں کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید نازل کی, کفار مکہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کرتے تھے, صرف مخالفت بات میں ایسے نہیں کرتے تھے کہ ہم آپ کو نہیں مانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, نعوذ باللہ, صرف ایسے نہیں کہتے تھے, الٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں باندھتے تھے, ایسی باتیں کہتے تھے جو بے حرمتی والی باتیں, نعوذ باللہ. مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ یہ لوگ آپ کو ساحر کہتے ہیں, یہ لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ جادوگر ہیں, نعوذ باللہ, جادو کے اثر میں قرآن پڑھ رہے ہیں, نعوذ باللہ, یہ ایک تہمت باندھی. اسی طریقے سے کہا کہ آپ کو یہ لوگ مجنوں کہتے ہیں, نعوذ باللہ, یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ مجنوں ہیں, آپ بالکل نہیں ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیفینڈ کیا. اسی طریقے سے الگ الگ پہلو سے یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے ایسی باتیں کر کے. ان میں کا ان کو ایک موقع مل گیا کچھ کہنے کا. ہم سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 صاحبزادیاں, 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے, اللہ کی طرف سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کیے. 3 جو بیٹے تھے وہ بہت چھوٹی عمر میں ان کا انتقال ہو گیا. جیسے ہی یہ بات کفار مکہ کو معلوم ہوئی کہ بیٹیاں تو ہیں, وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے, 3 بیٹیوں کا انتقال ہو گیا.
اور ایک چوتھی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 6 مہینے کے بعد انتقال ہوا. لیکن جو 3 بیٹے تھے بہت ہی چھوٹی عمر میں، انفینسی میں جس کو ہم کہتے ہیں، 1 سال 2 سال، اس عمر میں ہی 3 بیٹوں کا انتقال ہو گیا. تو جیسے ہی یہ خبر کفار مکہ کے پاس پہنچی کہ دیکھو ان کے بیٹے تھے، یہ تو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی دعوت دے رہے ہیں، یہ ہم کو کہتے ہیں کہ بت پرستی مت کرو، شرک مت کرو، کفر مت کرو، بس اللہ کی عبادت کرو اور ہم کو یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو. ان کے تو بیٹے تھے، اب تو ان کے پاس بیٹے بھی نہیں ہیں، تو ان کا کام آگے کیسے بڑھے گا؟ ان کے پاس تو اب وارث ہی نہیں ہے، یہ تو اب لا ولد ہو چکے ہیں نعوذ باللہ. کیونکہ اس وقت عرب میں یہ بڑا، آج بھی اب دیکھتے ہیں ہم، جہاں خاص طور پہ افسوس کی بات ہے ہمارے پاس ہندوستان میں جہاں لڑکیاں ہیں وہاں پر کہا جاتا ہے کہ لڑکی نہیں پہ لڑکا ہونا چاہیے تھا. تو وہاں پر عرب مزاج میں کیا تھا اس وقت، اس جہالت میں، قرآن نازل ہونے کے وقت تک بھی وہ جہالت کیسی تھی کہ بیٹے پیدا ہوں گے تو آپ کا نام آگے بڑھے گا ورنہ نہیں بڑھے گا. اس حساب سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک معنوں میں تانے کستے تھے نعوذ باللہ یہ لوگ کہ یہ تو ابتر ہے. ابتر مطلب ایسا شخص جو کٹ چکا ہے لوگوں سے، ایسا شخص جس کی کیونکہ مرد بچہ اس کو اولاد نہیں ہے، بیٹا پیدا نہیں ہوا، تو جب اس کا انتقال ہو جائے گا اس کا نام آگے بڑھانے والا، نسل کو آگے بڑھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. یہ تو ابتر ہے نعوذ باللہ. اس طریقے سے یتیم، یسیر، جادوگر، اس طریقے کے جب القاب یہ لوگ نعوذ باللہ من ذالک استعمال کرتے ہیں تو اور ایک اس میں اضافہ انہوں نے کر دیا کہ یہ تو ابتر ہے. یہ کیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بات کر رہے ہیں؟ یہ تو انتقال، جب وفات مل جائے گی تو اس کے بعد آگے ان کے پیغام کو بڑھانے والا کوئی بھی نہیں ہے. ان حالات میں اللہ نے سورہ کوثر نازل کیا. کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دفاع کی دیکھیے. ایک جملہ کفار مکہ سے آتا ہے، ایک لفظ کفار مکہ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف آتا ہے. امتحانات سے تو گزرے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قربان ہو جائے ہم سب ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایسے امتحانات جس کے اوپر اللہ ہماری حفاظت کرے، ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ کیسے کیسے امتحانات سے گزرے. احساس ہوتا ہے تو 1 گھنٹے کے لیے رہے گا، آدھے گھنٹے کے لیے رہے گا، پھر واپس اپنی دنیا میں ہم ملوث ہو جاتے ہیں. اتنی تکلیفیں دی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ کوثر نازل کیا. اور کیا کہا سورہ کوثر میں؟ اور سورہ کوثر کیسے نازل ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ کے ساتھ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آنکھوں کو بند کیے ہوئے تھے، اپنے چہرے انور کو نیچے تھوڑا سا جھکا لیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد تھوڑی سی نیند کا جھٹکا لگا یا تھوڑی نیند آئی یا جیسا اونگ آنا جس کو ہم کہتے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، تھوڑی دیر خاموش بیٹھ گئے، وحی نازل ہوئی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا ماشاء اللہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سورہ مجھ پر آج نازل کیا ہے. صحابہ سے کہا کہ آج اللہ نے مجھ پر سورہ کوثر نازل کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ کوثر تلاوت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. 3 آیتوں کا سورہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی پیاری مسکراہٹ، سوچئے اس سے پیاری مسکراہٹ کسی کی ہو ہی نہیں سکتی. اتنی پیاری مسکراہٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا پیارا مسکرا رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بات کیا ہے؟ کہا کہ سورہ کوثر نازل ہوا، اور پھر کہا ما تدرون فی الکوثر، کیا آپ جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے؟ الکوثر کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر سورہ کوثر میں آیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا الکوثر وہ حوض، وہ آب کوثر ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جنت میں اللہ نے عطا کر دیا ہے. اللہ نے اس کا وعدہ کر دیا، اللہ نے عطا کر دیا ہے. اور آپ جانتے ہیں یہ ایک آب کوثر، حوض کوثر جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے بارے میں اس سورہ میں الکوثر کا جو آیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے یہ نہر آب کوثر جو ہے یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے معراج میں دکھائی. میں ہر چیز جنت کی دیکھ رہا تھا، جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ چل رہا تھا، جنت میں دیکھ رہا تھا الگ الگ چیزوں کو، اللہ کے الگ الگ نعمتوں کو میں دیکھ رہا تھا. اچانک سے دیکھا کہ بڑی پیاری نہر ہے یہاں پر، بڑی پیاری ندی یہاں پر دکھ رہی ہے. پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ آب کوثر ہے، الکوثر ہے جو اللہ آپ کو عطا کرنے والے ہیں. دیکھیے ہم نے ہو سکتا ہے بچپن سے کتنے بار سنا ہوگا، کئی لوگوں کے پاس ہو سکتا ہے اس کا نظریہ بڑا محدود ہوگا کیونکہ مکمل علم ہمارے پاس نہیں ہے. آب کوثر کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اتنی بڑی ندی
اس کا جو مکمل کنارہ ہے وہ سونے سے بنا ہوا ہے، موتیوں سے بنا ہوا ہے، اس کے کنارے پر موتیوں کے محل بنے ہوئے ہیں، اس کے اوپر بڑی بڑی چڑیاں ہیں، برڈس ہیں، جس کی جو گردنیں ہیں وہ گاجر کی طرح لامبی ہے، اتنی خوبصورت اس کی چڑیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ چڑیا، یہ جو پرندے، یہ تو بڑے پیارے ہیں، بڑے خوبصورت ہیں یہ تو پرندے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو الکوثر میں عطا کرنے والے ہیں، جنت میں جو عطا کرنے والے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان کو کھانے والے جو جنتی ہوں گے ان سے زیادہ خوبصورت ہوں گے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو میں نے جب معراج کا واقعہ پیش آیا، معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آب کوثر میں اپنے ہاتھ کو ڈالا، اور جب ہاتھ باہر نکالا تو دیکھا کہ بہت ہی زیادہ خوشبو، جو مشق عنبر جس کو آپ کہتے ہیں، مسک جس کو ہم کہتے ہیں، اتنی زیادہ خوشبو اس کے اندر تھی۔ پھر کیا کہا، اس آب کوثر کے جو کنارے پر پیالے ہیں اتنے بڑے بڑے ہیں اور اتنے زیادہ ہیں جتنے زیادہ ستارے آسمان پر ہیں۔ یہ آب کوثر اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کرنے والے ہیں۔ کن حالات میں سورہ نازل ہوا، ہم نے ابھی بات کی، کن حالات میں ہوا، جبکہ کفار مکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمت، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذہنی اعتبار سے تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ نے ایک بڑی خوشخبری دے دی کہ آپ کو آب کوثر عطا کرنے والے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں گے تفسیر ابن کثیر سورہ کوثر میں آیا ہے، اسی طریقے سے صحیح بخاری جلد نمبر 6 حدیث نمبر 4966 میں، یعنی صحیح بخاری والیوم نمبر 6 حدیث نمبر 4966 میں اسی سورہ کوثر کے بارے میں آیا ہے کہ ابو بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا۔ سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے کہا کہ سورہ کوثر میں جو الکوثر ہے وہ تمام خیر کی چیزیں ہیں، وہ تمام نعمتیں ہیں جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ ابو بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا لیکن لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سورہ کوثر میں الکوثر سے مراد صرف وہ آب کوثر ہے، وہ ندی ہے یا وہ نہر ہے۔ اس پر سعد بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ الکوثر جس کا ذکر سورہ کوثر میں ہے، آب کوثر اس الکوثر کا ایک حصہ ہے، یعنی جو تمام بے شمار نعمتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے والے ہیں ان میں کا ایک حصہ آب کوثر ہے۔ تو اب اس کا معنی کیا ہو گیا، دیکھیے آب کوثر ہی اتنی بڑی چیز ہے، وہ اللہ نے جو تمام نعمتیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ آنے والے دنوں میں دینے والے ہیں جو دے دی، ان سب کو ہم ملا لیجئے، اس کا آب کوثر ایک چھوٹا حصہ ہے۔ اور یہ آب کوثر کے بارے میں ہم یہ بھی جانتے ہیں، ہم نے کئی بار دعائیں کی ہیں اللہ سے، اے اللہ سبحانہ تعالیٰ آب کوثر کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہم کو آب کوثر کا پیالہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو دلا دیجیے، وہ ندی، وہ نہر جو دودھ سے سفید ہے، جو شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اس کا ہم کو آب کوثر کا پیالہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ پلا دیجیے۔ یہ ہم نے دعا کی، قیامت کے ان ہولناکیوں میں یہ آب کوثر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو عطا کرنے والے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتی جو آئیں گے آب کوثر کے پاس، امتی کتنے ہیں دیکھیے، آج کتنے ہیں، آج فی الوقت آج کیا ہے، آج یہ 2017 چل رہا ہے، یہاں پر اب کتنے مسلمان ہیں، 1.3 بلین مسلمان ہیں۔ قیامت تک کتنے آنے والے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے اب تک کتنے مسلمان پیدا ہوئے اور انتقال کر گئے، اب سے قیامت تک کتنے مسلمان پیدا ہونے والے اور انتقال کرنے والے، انتقال ان کا ہونے والا ہے، یہ سب کے سب آب کوثر کے پاس آنے والے، سبحان اللہ۔ اور وہاں پر کوئی لائن کا مسئلہ نہیں ہے، لائن بناؤ، ایک لائن میں ٹھہرو، دوسری لائن میں ٹھہرو۔ اللہ کا اتنا پیارا انتظام ہے اپنے جنتی لوگوں کے لیے، اپنے جنتی بندوں کے لیے، اللہ ہم کو ان میں سے کر دیجیے آپ کہ کسی کو انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے، دوسرے بھی تو امتی ہوں گے، موسیٰ علیہ السلام کی امت رہے گی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت رہے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی کو جو ہم صلاح پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اس کے لیے جو وضو بناتے ہیں، اس کے نشان چہرے پر جو ہوں گے، اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پہچانیں گے۔ سبحان اللہ، اسے سمجھ میں آ رہا ہے نمازوں کی اہمیت، وضو کی اہمیت کتنی زیادہ ہے ماشاءاللہ۔ پھر اس کے علاوہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اہم بات آب کوثر کے واقعے میں بتائی جو ہمارے لیے بڑی نصیحت آموز بات ہے، بہت بڑی نصیحت ہم سب کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میری طرف آ رہی ہے اور میں انہیں
آب کوثر کے پیالے دیتا جا رہا ہوں، یہاں تک کہ میں نے ایک اپنے امتی کو دیکھا کہ وہ جب میرے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے فرشتے اس کو پکڑ کے مار کر اس کو مجھ سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں سے کہا کہ وہ میری امت کا ہے، اس کو مجھ سے کیوں دور کر رہے ہو، اس کو کیوں مار رہے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں آپ نہیں جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وفات کے بعد اس نے دین میں بدعتیں ایجاد کر دی تھی، نئی نئی چیزیں ایجاد کر دی تھی۔ یہ معلوم ہوتے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے سوخن سوخن اس کو دور کر دوں۔ سوچئے رحمت للعالمین ہم سے اپنے آپ کو دور کر دیں گے، اللہ ہماری حفاظت کرے، ان انسانوں کو دور کر دیں گے جو بدعتوں میں ملوث ہیں، جو دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر دیتے ہیں، الگ الگ قسم کی۔ ہم دیکھیے جو نماز ہم پڑھ رہے ہیں اسی میں ہم نے کتنے کی بدعتیں شامل کر دی، الگ الگ عبادات میں ہم نے بدعتیں شامل کر دی۔ تو بدعتوں سے ہم کو بہت زیادہ دور رہنا ہے، کوسوں دور رہنا ہے، کیونکہ ایک بدعت ہماری ہم کو پر بھاری پڑ سکتی ہے۔ کیوں؟ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی کی طرف لے کر جاتی ہے، وکل ضلالۃ فی النار، اور ہر گمراہی جہنم میں تم کو ڈال دے گی۔ تو آب کوثر کیسے ملے گا بتائیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ کیسے ملے گا جنت میں؟ تو بدعتوں سے ہم کو بچنا ہے، بہت زیادہ بچنا ہے۔ یہ ایک پیغام ہم کو پھر سے اس سورے میں ملتا ہے۔ تو اللہ نے کیا عطا کیا؟ اللہ نے آب کوثر عطا کیا، بے شمار۔ کوثر، الکوثر جو ہے یہ کثیر سے، کثیر یعنی بہت زیادہ، تو کثیر حسنہ، بے شمار اچھی اچھی چیزیں، بے شمار نعمتیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی۔ اس پر تھوڑا اب اگر ہم غور کریں، آنے والے دروز میں سورہ نصر پر جب ہم آئیں گے سمجھ میں آئے گا کہ کیا کیا تکالیف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گزرے، کیسے کیسے اللہ کی مدد آئی۔ تو اس میں ایک چھوٹا پہلو اگر ہم غور کریں کہ نعمتوں کا پہلو جو ہے وہ اگر ہم غور کر لیں گے، کیا کیا نعمتیں ملی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، غور کیجئے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنایا، اپنا رسول بنایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت تک آنے والے انسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، کیسے کہیں گے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قیامت تک آنے والا انسان محمد نہیں کہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہے گا۔ 5 وقت کی نماز میں درود ابراہیم ہم پڑھ رہے ہیں، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم لیتے ہیں۔ اذان دنیا کے ہر کونے میں، ہر سیکنڈ جہاں جہاں اذان ہو رہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جا رہا ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ یہاں تک کہ آج کے فتنوں کے دور میں بھی کئی سارے غیر مسلم دانشور ایسے موجود ہیں جو کہتے ہیں، غیر مسلم، نان مسلم اورینٹلسٹ، جو اسلام کے خلاف بولنے والے لوگ ہیں، وہ خود بول دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اتنی جب اللہ نے نعمتیں عطا کی، اتنی بڑی جنت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دینے کا وعدہ کیا، سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے شخص جس کی امت کا حساب کتاب شروع کیا جائے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شفاعت کا موقع کون سے نبی کو مل رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے یہ نعمتیں ہم گننا شروع کر دیں گے تو ختم ہی نہیں ہونے والی نعمتیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نصیحت کی، ہم سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو الکوثر عطا کیا ہے۔ تو اب آپ کا کام کیا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ کو کیا کرنا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اللہ کی شکر گزاری کرو۔ فصلی، پھر آپ نماز قائم کرو، نماز پڑھو۔ فصلی لربک وانحر، اور اللہ کے لیے قربانی دو۔ اب دیکھیے اتنی بڑی نعمت کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نعمت کا ذکر کر رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کتنی بڑی ٹھنڈک ملی ہے ماشاءاللہ کہ اللہ نے آب کوثر دیا ہے، اسی مسکراہٹ نکل گئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ اب آپ کا کیا کام ہے؟ وہ آب کوثر آپ کے لیے انتظار میں ہے، وہ جنت آپ کے انتظار میں ہے، سب آپ کو مل جائے گا۔ آپ کو اب کیا کرنا ہے؟ فصلی لربک۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ شکر گزاری اسلام میں کتنی بڑی چیز ہے۔ آپ شکر گزاری نہیں کریں گے تو اللہ کا عذاب آپ کے لیے بڑھا سکتا ہے، ہم سب کے لیے بڑھا سکتا ہے، اللہ ہماری حفاظت کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فصلی، پھر آپ نماز قائم کرو، کیونکہ جب انسان کو کوئی نعمت ملتی ہے، جب وہ مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو سب سے پہلا کام شکر گزاری ہے، اسی سے ہماری قرآن کی شروعات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ، اللہ کی تعریف سے قرآن شروع ہو رہی ہے۔ ہماری زندگی اللہ کی تعریف سے شروع ہونی چاہیے، ہماری موت اللہ کی تعریف پر ختم ہونا چاہیے۔ قرآن، اسلام، ہماری نمازیں، ہماری قربانیاں، کیا کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے؟ زندگی کا مقصد کیا ہے تمہارا؟
कैसी शुक्रगुजारी करो अल्लाह की, अल्लाह का नाम सुबह और शाम तुम्हारी ज़ुबान पर हो, अल्लाह का जिक्र सुबह और शाम तुम्हारी ज़ुबान पर हो। अल्लाह ने सूरह अनाम की आयत नंबर 162 में कहा, सूरह नंबर 6 आयत नंबर 162 में अल्लाह ने कहा, कुल कह दो, इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, मेरी कुर्बानियाँ, व महयाया, मेरे जीने का मकसद, व ममाती, और मेरे मौत की वजह, लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ अल्लाह के लिए है। रब्बुल आलमीन जो है अल्लाह के लिए। तो कैसी शुक्रगुजारी करना है, इसका माना क्या हो गया, जब हमको कोई अल्लाह की तरफ से नेमत मिलती है तो हम क्या करेंगे, शुक्रगुजारी कैसे करेंगे। बड़ा अहम तरीका शुक्रगुजारी का अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, तमाम तो बातें हमको करनी ही करनी है। फिर साथ में नमाज कायम करना। कैसे अहादीस अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, कोई खुशखबरी मिलती, कोई नेमत मिलती, सजदे शुक्राना में गिर जाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम कितने बार सजदे शुक्राना करते हैं, कितने बार शुक्राने की नमाज़ें पढ़ते हैं, कितने बार नवाफिल नमाज़ें पढ़ते हैं, 5 वक्त की पाबंदी से पढ़ते हैं कि नहीं अल्लाह हमारी हिफाजत करे, कितनी कोताहियाँ उनमें हो रही हैं। तो शुक्रगुजारी कैसे करेंगे, जब हमको कोई नेमत मिले, कोई खुशखबरी मिले। देखिए कोई हमारे पास स्कूल के बच्चे जब पास हो जाते हैं, अच्छे नंबरों से पास होते हैं, तो आदत हमको भी डालनी चाहिए, बच्चों को भी डालनी चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, क्योंकि शुक्र नहीं करेंगे तो वही डिप्रेशन में ज़िंदगी चले जाएगी, वही तकलीफ़ों में रहेगी, वही नहूसत में रहेगी, ऐसी हो जाएगा। तो अल्लाह ने क्या सिखाया, शुक्रगुजारी कैसे करो, वक़ीमुस्सलाह, नमाज कायम करो, फसल्ली लिरब्बिका, अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और क़ुरबानी दो। फिर क्या कहा अल्लाह ने, इन्ना, बेशक, शानी अका, तुम्हारा दुश्मन, हुवल अबतर, वो दरअसल अबतर कर दिया जाएगा। अब समझ रहे हैं आप लोग शान नुज़ूल इसका। कहा इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबतर, इसके लिए अल्लाह ने सूरा नाजिल कर दिया। सुभान अल्लाह। क्या कहा, कमतर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की पोजीशन को डाउन करने की कोशिश की इन्होंने, नऊज़ बिल्लाह। देखिए आम तौर पर हमारे पास होता है, हम किसी की बात की अहमियत अगर नहीं जानना चाहते या इसकी बात को गिराना चाहते हैं तो हम ऐसे अल्फाज अदा कर देते हैं, ऐसे कलिमात हम हमारी ज़ुबान से निकालते हैं जिससे सामने वाला महसूस करे कि हम इसको गिरा रहे हैं। फिर भी बात अगर नहीं बन रही तो हमसे जो बड़े हैं, जिसकी ज़्यादा पोजीशन है हमारे पास सोसाइटी में, उनके पास जाते हैं ताकि वो इनको गिरा दें, फ़र्क पड़ेगा। तो वैसे ही कुफारे मक्का ने क्या कहा, बड़े बड़े जो अज़दे हैं बैठे हुए, अबू लहब है, अबू जहल है, उक़बा बिन मुईद है, आस अलवाइल है, ये तमाम वो कुफारे वक्त कुरैश के जो लीडर्स हैं, ये लोग अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा दुश्मनी पर उतरे हुए थे। तो अल्लाह सुब्हान ताला ने सूरा नाजिल कहा और कहा, इन्ना, बेशक, शानी अका, ये जो तुम्हारा दुश्मन है, हुवल अबतर, ये दरअसल अबतर कर दिया जाएगा, इनके दरअसल हाथ काट दिए जाएंगे, इनको दरअसल बर्बाद कर दिया जाएगा, इनको निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा। ये आपको लावलत कह रहे हैं, ये आपको कह रहे हैं कि आपके पास आपको बेटे नहीं है तो आपकी नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। देखो हमने कैसा आपका नाम रोशन किया है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके बुलंद को, आपके ज़िक्र को सबसे ज़्यादा बुलंद कर दिया, यहाँ तक कि हम अल्लाह के लिए जब कलीमा पढ़ते कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह ने अपने नाम के साथ अपने प्यारे महबूब बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को रखा कलीमे में। हर नमाज में, हर दुरूद जो हम पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आल पर हम दुरूद भेज रहे हैं, सलामती भेज रहे हैं। कितना देखिए, एक तो बुलंद, इतना ज़्यादा अल्लाह ने जिक्र कर दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। वहीं अबू जहल, अबू लहब, ये जो बदबख्त दुश्मन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थे, इनको कैसी बुरी मौत आई। अबू जहल जिस तरीक़े से मरा, छोटे, इतने छोटे से 5 या 6 साल के या 10 साल के, अफ़रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, अफ़रा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 2 इतने छोटे छोटे बेटे गए, अबू जहल का गला मार दिया, उसका कत्ल कर दिया। तो बड़ी तकलीफ़ में आ गया मरते वक्त के, काश कोई हट्टा खट्टा बड़ा लीडर मुझे मारता और मैं मर जाता, सुकून की मौत मरता। ये तो बड़ी जलील दलालत वाली मौत है कि इतने छोटे बच्चों ने मेरा कत्ल कर दिया। फिर अबू लहब भी वैसे ही मरा। एक लड़की, एक सहाबिया हमारी, क्योंकि अबू लहब को गुस्सा आ गया कि जंगे बदर में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जीत गए, एक मुसलमान को बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा था, पीछे से एक सहाबिया आई,
زور سے لکڑی سے سر پہ مارا. 6 دن کے بعد کینسر یا کچھ ایسا ہو گیا, ٹیومر کچھ ہو گیا, جس کی وجہ سے وہ اتنی بری موت مر گیا کہ بچے, خود کی اولاد, ابو لہب کی اولاد, جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہا تھا کہ لا ولد ہے, نعوذ باللہ, خود کی اولاد ابو لہب کی لوگوں کے پاس شرم کے مارے کہ دیکھو باپ کی ایسی موت ہو گئی ہے, کہیں دور دراز مقام پر لے کر گئے, دفنانا بھی پسند نہیں کیا, دور کہیں ایک جو کھائی کی طرح ہوتا ہے نا, کھائی میں ان کو ڈال دیا اور وہاں پر پتھر مار مار کے ان کو اندر دھسا دیا. اتنی بری موت. اب آج اگر نام لیا جا رہا ہے, سوچیے ابو لہب, ابو جہل, ان کا جب نام آ رہا ہے ہماری زبان پر, کیا ہے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے. ایک نفرت آ گئی ان کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اللہ نے کہا ان شانیہ کا ہوا الابتر, ان کو ہم ذلیل کر دیں گے, ان کو ہم نیست و نابود کر دیں گے. تو یہ سورہ کوثر ہے. اس سے ملتا جلتا سورہ, اس کے مفہوم میں جو ملتا جلتا ہے وہ ہے سورہ لہب. اب سورہ لہب ہم سب جانتے ہیں ابو لہب کے بارے میں ہے, اس کی بیوی ام جمیل کے بارے میں ہے, ابو لہب کے نام سے سورہ ہے یہ. سورہ کوثر میں آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام دشمنوں کے اوپر بات آ گئی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا آپ کا دشمن ہی ہاتھ کٹا ہے, آپ کا دشمن ہی برباد ہے, ان کے مونڈوں کو, ان کے جو شولڈر سے, انہی کو ہم برباد کر دیں گے, یہ شان سے پھر ہی نہیں سکیں گے. سورہ لہب میں مخصوص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا انجام بتایا گیا. کیوں؟ کیونکہ یہ بہت بڑھ چڑھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں, تکلیفیں دیا کرتا تھا. ابو لہب کا یہ جو واقعہ ہے جس پر سورہ لہب نازل ہوا, یہ ہم کو جاننا ضروری ہے. اس میں ایک ہمارے لیے بڑا اہم سبق یہ ہے کہ جب آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دو, جب آپ لوگوں کو اس قرآن کی دعوت دو, چاہے آپ کے گھر میں ہو, اڑوس پڑوس میں ہو, آپ کے اسکول میں ہو, کالج میں ہو, آپ کی جاب پلیس پہ ہو, کہیں بھی آپ ٹھہر کر لوگوں کو اس قرآن کی جب دعوت دیں گے, آپ کی عزت اچھالی جائے گی, آپ کو غیر غلط باتیں کر آپ کا جو مورل ہے وہ ڈاؤن کر دیا جائے گا, یعنی آپ کا جو جذبہ ہے اس کو ڈاؤن کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے کیا سیکھا, صحابہ صحابیات کی سیرت سے کیا سیکھا. آپ جب لوگوں کو اسلام کی بات بتائیں, چاہے کوئی آپ پر طعنہ مارے, چاہے آپ کی عزت پر بات آ جائے, چاہے آپ کا مذاق بنا دے, آپ کو سیدھا اپنا کام کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈالیں گے. جو نفرت کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو, وہ یہ والی کیٹیگری کے ہو جائیں گے. ابو لہب دوسرے صحابہ کے ساتھ, دوسرے کفار مکہ کے ساتھ بازار میں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو صفا کی پہاڑی ہے اس کے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور زور سے آواز لگائی, یا صباحا, اے لوگو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی. اس زمانے میں معمول تھا اگر کچھ اناؤنسمنٹ کرنا ہے تو ایک جگہ بلاتے, ایک اونچے مقام پر, کیونکہ وادی ہے وہاں پر بلاتے, صفا کی وادی کے پاس بلائے اور لوگوں کو جمع کر دیا. سب کے سب آ گئے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. اگرچہ کہ کفار مکہ مانتے نہیں ہیں رسول ہے, لیکن سوچیے آپ, رسالت سے پہلے ہی 40 سال تک یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو الامین الصادق کہتے, بڑے امانت دار ہے, بڑے سچے, مذاق سے بھی جھوٹ نہیں بولتے. امانت میں خیانت کرنے کی تو بات ہی مت کرو, ہم اس کے بارے میں تو تصور بھی نہیں کر سکتے. اتنا زیادہ یقین تھا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگائی, لوگوں کو جمع کیا, سب کے سب آ گئے کہ کیا اہم بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو بتانے والے ہیں. کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابھی نبوت کا انہوں نے دعویٰ کیا, کفار مکہ آ گئے, ابو لہب بھی آ گیا, کیا بتانے والے, سن لیتے ہیں, بڑی اہم بات ہوگی, چلو آ کر جمع ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے لوگو, کیا تم میری بات کو مانو گے اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک قافلہ آ رہا ہے تم پر اٹیک کرنے کے لیے, تم کو پر حملہ کرنے کے لیے, تم کو مارنے کے لیے, اگر میں یہ بات کہہ دوں کیا تم اس بات کو مان لو گے؟ سب کے سب نے ایک جھٹکے میں کہہ دیا, ہاں ہم آپ کی بات کو مان لیں گے. اس میں بڑی بات کیا ہے, اگرچہ کہ مانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ سچے ہیں, امانت دار ہیں. تھوڑا آپ لوگ سرکمسٹینشل ایویڈنسز کو سوچیے, تھوڑا سا ایویڈنشل اعتبار سے سوچیے آپ لوگ, ایویڈنس کے حساب سے. اگر پہاڑ کے پیچھے سے, پہاڑ کی تھوڑی دور سے قافلہ آ رہا ہے اٹیک کرنے کے لیے, گھوڑوں کی آواز آئے گی, اونٹ کی آواز آئے گی, پیروں کی چلنے کی آواز آئے گی, دھول اڑے گی تھوڑی ہوا میں, کیونکہ ریگستان ہے, تھوڑی دور پر کچھ حرکت ہو رہی ہے تو تھوڑی دور پر معلوم ہو جائے گا کیا ہو رہا ہے. کسی نے وہ دیکھا بھی نہیں, کسی کو کچھ نظر ہی نہیں آیا, ہوا میں کچھ دھول غبارہ کچھ بھی نہیں ہے, بس
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اگر میں اب کہوں کہ قافلہ آ رہا ہے تم کو اٹیک کرنے، تم پر حملہ کرنے کے لیے، کیا میری بات کو مان لو گے؟ سب کے سب نے کہا ہاں، ابو لہب نے بھی کہا ہاں مان لیں گے، کیونکہ اب الامین الصادق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکمت کو استعمال کیا، اللہ نے جو عطا کیا، اور کہا میں تمہیں اس سے بڑھ کر ایک بہت بڑے عذاب کی طرف تم کو وارننگ دے رہا ہوں۔ میں تم کو قیامت کی وارننگ اس مفہوم میں کہ میں تم ایک جنگ کرنے اگر کوئی تم سے آ جائیں، تمہیں حملہ کرے، تم فوری میری بات سنو کہ دیکھو کوئی آ رہا ہے تم کو مارنے کے لیے، تو فوری اپنے آپ کو بچا لیں گے۔ میں تمہیں ایک دردناک عذاب کی وارننگ دے رہا ہوں جو قیامت کے دن تم کو ملے گی، بس اس بات کو قبول کر لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری حکمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کی اور یہ میسج کنوے کر دیا کہ اس سے زیادہ ڈرو اس قیامت میں، اس جہنم کے دردناک عذاب سے، اور قبول کر لو اسلام کو۔ بدبخت ابو لہب نے کہا اس بات کے لیے تم نے ہم کو یہاں جمع کیا، اللہ آپ کو برباد کر دے، استغفر اللہ۔ اتنی بڑی جرت اس نے کی، کہا دیا کہ آپ برباد ہو جائے، استغفر اللہ۔ جیسے ہی ابو لہب نے یہ کہا اور وہ کمبخت وہاں سے چلا گیا، اللہ نے سورہ لہب نازل کیا۔ کس کی ہمت میرے رسول کو اتنی بڑی بات کہنے کی جرت کر دے؟ تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یہ دراصل برباد ہو گیا۔ اب دیکھو کہنے والے کون ہیں؟ کوئی دنیا کا بڑا بادشاہ نہیں، کوئی وقت کا ورلڈ لیڈر نہیں، کوئی سپر پاور کا پریزیڈنٹ نہیں۔ کون کہہ رہے ہیں کہ یہ برباد ہو جائے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا نہ مال نہ اس کی کسب، اس کی اولاد اس کو کام آنے والے نہیں ہے۔ کیوں آپ جانتے ہیں ایسا کیوں کہا اللہ نے؟ تفسیر ابن کثیر میں آتا ہے، جب ابو لہب کو جہنم کے بارے میں بتایا جاتا، جب ابو لہب کو آخرت کے بارے میں بتایا جاتا، اپنا محاسبہ کیجئے، کہیں ہم کہیں اس کے قریب تو نہیں ہیں کہ سب دیکھ لیں گے وہاں کا۔ ابو لہب کہتا کہ میں اپنے مال اور اپنی اولاد سے اپنے آپ کو اس سے بچا لوں گا، ان ہولناکیوں سے، ان پریشانیوں سے اپنے آپ کو بچا لوں گا، یہ میرے لیے کافی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تمہارا مال نہ تمہاری اولاد تمہارے کام آنے والی ہے، بلکہ کیا ہوگا تمہارے ساتھ؟ سیصلی نارا ذات لہب، تم کو بھڑکتی ہوئی آگ میں اس کو ڈال دیا جائے گا۔ اور ساتھی کون ہے آگ میں؟ وامرأتہ حمالۃ الحطب، تمہاری ساتھی جو تمہاری بیوی جو ہے ومرا، اور تمہاری بیوی اس کے لیے لکڑیاں لائے گی تم کو اور جلانے کے لیے، کیونکہ دنیا میں ساتھ دیا، اس بدبختی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنوں کی ایک فہرست میں، اس فہرست میں خود ابو لہب کی بیوی ہے، چچی ہے خود کی، ابو لہب چاچا، ابو لہب کی بیوی جو چاچی ہے خود ام جمیل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاچی ہے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بنی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ یہ خود لکڑیاں لائے گی، فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں ایک بڑے ہی بہت زیادہ موڑی ہوئی بہت بڑا اس کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، ایک بندھا ڈال دیا جائے گا اس کے گلے میں۔ اس میں آتا ہے کہ جہنم میں لوہے کی شیخیں بڑی بڑی موڑ کر اس کے گلے میں ڈال دی جائیں گی۔ کیوں ڈال دی جائیں گی؟ ابو لہب نے ویسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بے حرمتی والی بات کی۔ ام جمیل جو ابو لہب کی بیوی تھی، چاچی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، چاچی کا رشتہ کتنا قریب والا رشتہ ہے دیکھیے۔ لیکن جب نبوت آئی، وہی چاچی اس قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن بن چکی تھی کہ نہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی، جس کی وجہ سے مسد والا بندھا جو ہے اس کو جہنم میں مل جائے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری ہماری جو پیاری پیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں، ہماری پیاری صحابیات ہیں، یہ ہماری پیاری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں ہیں، ان سب کو ام جمیل یہ تکلیفیں دیتی، یہاں تک کہ مارتی تھی ان کو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن کی تبلیغ کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی، ایک بار دیکھا گھر کو پہنچے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے سے خون نکل رہا ہے، دوسری بیٹی کے گال سے خون نکل رہا ہے، بڑی تکلیف میں آگے کہ خون تک نکل رہا ہے، اتنا مار دیا ہماری چاچی نے۔ گئے چاچی کے پاس بچوں کو لے کے اپنے، کہا اے میری چاچی جان، آپ کی دشمنی تو مجھ سے ہے، آپ مجھے تکلیف دے رہی ہے، میں نے کچھ نہیں کہا، میری اولاد کو آپ کیوں مار رہی ہیں؟ کیا کہا اس کمبخت ابو لہب کی بیوی نے، ام جمیل نے کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مقصد آپ کو، آپ کی اولاد دونوں کو برباد کرنا ہے، استغفر اللہ۔
یہ گھمنڈ میں تھی، یہ پاور میں تھی، اللہ نے نست و نابود کر دیا۔ تو ان دو سوروں سے ہم کو نصیحت کیا ملتی ہے؟ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے ہیں، ہم سے اگر رائی کے دانے کے برابر لوگوں کو میں اسلام پھیلانے کے ہمارے اندر جذبہ ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس پر خوب ہم کو قائم رکھے۔ لیکن آج ایک بڑی تکلیف کی بات یہ ہے، جہاں پر ہم اللہ سے حفاظت کریے کہ خود کہیں اسلام کے دشمن بن رہے ہیں کیا نہیں دیکھ لیجئے۔ کوئی دین کے کام کے لیے نکلتا ہے، روکنے والے ہمارے ہی مسلمان بہنیں اور مائیں آ جاتی ہیں۔ آج ہو رہا ہے کہ نہیں دیکھ لیجئے آپ۔ کوئی دین کا کام کرنے نکل گئے، کوئی قرآن کی تبلیغ کرنے نکل گئے، ایک محفل میں بیٹھنے کو آنا چاہتے ہیں جہاں پر اللہ رسول کی بات کی جا رہی ہے، روکنے والے خود مسلمان مائیں اور بہنیں۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو ابو لہب کی بیوی کو ہم کو یاد رکھنا ہے، ابو لہب کو یاد رکھنا ہے، تمام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کو یاد رکھنا ہے کہ یہ لوگ تو کافر ہیں، یہ لوگ تو وہ کافر ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دیتے تھے۔ آج ہم، بڑی افسوس کی بات ہے، مسلمان رہتے ہوئے دوسرے مسلمانوں کو دین کے کام سے روک رہے ہیں، خود نہیں کر رہے ہیں اور دوسروں کو دین کے کام سے فتنوں کے دور میں روک رہے ہیں۔ اللہ سے حفاظت کی دعا کرتی ہوں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اور ایک دعا یہ کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم کو ہماری موت تک صبر و استقامت اور دین پر چلنے کی ہدایت دے، جس طرح اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو عطا کی۔ اسی کے ساتھ میں اپنے اس درس قرآن کا اختتام کرتی ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ہمارے اس پروگرام کا اختتام کرتی ہوں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔